اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سورۃ فرقان پارہ 18-19۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی، برکت والا تو اللہ، ان کے ہاتھ میں برکت ہے، جس کو بھی برکت دے ان کی مرضی، جس کو دولت دے عزت دے دنیا میں ان کی مرضی۔ یہ نعمتیں ہیں، وہ رب ہے، رب العالمین ہے، پوری دنیا کی ضرورت کو کسی کو آسانی دے کسی کو تنگی کرے، اس کی مرضی حکمت ہے، وہ خود ہی جانتا ہے۔ اگر تمہارے سمجھ میں کوئی بات نہ آئے کہو اے حکیم ہم نہیں سمجھتے، اللہ تمہاری حکمت ہے، تیری حکمت ہی حکمت ہے۔ تبارک الذی انشاء، برکت ہے اللہ والے جو برکت دیتا ہے، اس کو تنزل نہیں، اس کو زوال نہیں، ہر چیز زوال میں آتی ہے، ہر چیز میں تغیر ہوتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی انشاء، اگر چاہے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلی بھی دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے تمہارے سامنے یہ باغات ہے، عزت نظر آتی ہے، یہ بنگلے نظر آتے ہیں، گاڑیاں نظر آتی ہیں، یہ کھلونے ہیں، یہ کھلونے دیکھ کے بہلا گئے ہیں، یہ چند عرصے کے ہیں، تھوڑے وقت کے ہیں۔ جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا، میرے نبی اللہ چاہتا تمہارے لیے بنگلے محلات یہ سارے تمہیں دے دیتا، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، یہ بنگلے محلات جو ہیں زیب و زینت تمہیں دے دیتا، مگر اس میں حکمت ہے، نہیں دی اس میں حکمت ہے۔ کیونکہ لوگ تو کہیں گے پیچھے والے پیغمبر کو سونا تھا، محلات تھے، سب کچھ تھے، بادشاہی تھی، عزت تھی، ہم تو غریب ہیں، ہم تو تباہ ہو گئے۔ اللہ نے اس طرح پیغمبر علیہ السلام کو مثال بنایا، مثالی انسان بنایا۔ بل کذبوا بالساعۃ، حقیقت یہ ہے یہ اگلی دنیا سے انکار کرتے ہیں، جھوٹا کرتے ہیں، وہ دنیا نہیں، یہ دنیا ہے، وہ دنیا نہیں۔ ان کو ضد ہے اگلے جہان سے، کہ پیغمبر کا مقصد بھی تو اگلا جہان ہے نا، اور اگر پیغمبر کے کہنے پہ چلے گا تو پھر سکون ہوگا۔ حاسد کو حسد ہے، ساری زندگی وہ جلتا رہے گا، اس کو سکون نہیں مل۔ جب حسد ختم کرے گا خود سے بھی کہے گا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ مجھے حاسد کے حسد سے بچا، میرے اندر میں حسد ہے، مجھے حسد سے بچا، کیونکہ انسان حسد تو کرتا ہے پھر سکون آتا ہے۔ ایک پن حاسد کے سوا اس کا سارا بدن، سارا دماغ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، سکون ہی نہیں ملے گا۔ حسد کو جب وہ کہے گا اس کی حکمت ہے، جو بھی جس کو چیز دی وہ مالک وہ ہے، میں مالک نہیں، اس کو کیوں دی، اس کو کیوں دی۔ حسد قسم کے ہوتے ہیں، تو حسد کی وجہ سے ابلیس مرا، حسد کی وجہ سے انسان کا ذہن ختم ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ سکون جب ہوگا جب پیغمبر اور قرآن شریف کو فالو کرے گا۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بٹ جھوٹا کیا انہوں نے قیامت کو، واعتدنا، ہم نے بھی تیار کر رکھا ہے، جہنم کو تیار کر رکھا ہے انکاریوں کے لیے، جنت کو تیار کر رکھا ہے اقراریوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ مقصد قرآن شریف کا یہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بل کذبوا بالساعۃ، حقیقت میں اگلے جہان ساتھ سے انکار ہے، یہیں آئے یہیں سے ختم ہو جائیں گے، کیوں؟ مذاق ہے، کھیل ہے، پھر تو دنیا کھیل ہو گئی، آئے چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے۔ یہ خیال ہے انسان کا، شیاطین کا، نفس کا، عقل بھی دھوکہ دیتا ہے، دنیا کی زیب و زینت دھوکہ دیتی ہے، کبھی سماج دھوکہ دیتا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، نے میرے نبی بتا دنیا کو، جب وہ دیکھیں گے جس جگہ سے ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں، مکان ضیقا، تنگ ہوگا، مقرنین، یہ جکڑے ہوں گے زنجیروں میں،
دعو ہنالک ثبورا، اس وقت یہ آواز دیں گے موت تو کہاں ہے، ہمیں مار دے۔ آج زندگی کو کہتے ہیں، اس وقت کہیں گے موت تو کہاں ہے۔ ہوتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے زیادہ، رشتے کی داری کہتے ہیں 6 مہینہ ہوا پڑا ہوا ہے، 12 مہینہ اللہ اس کو اپنا کر لے، اس کو یہاں سے اٹھا لے۔ مقرنین، یہ وقت آنے والا ہے، یہاں پہ نظر رکھو، کبھی مرنے کے اوپر، کبھی زمین کے اندر جانے، کبھی زمین سے اٹھنے، کبھی قیامت کے دن کھڑے ہونے پہ نظر رکھو، پھر انسان کو کچھ سمجھ آئے گی۔ میں تو یہاں رہنے والا نہیں، یہ تو بنگلہ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دعو ہنالک ثبورا، اب وہ موت کو پکارے گا، اے موت کہاں ہے، اے موت کہاں ہے۔ اللہ فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اب موت کو بار بار پکارو، موت آنے والی نہیں، گئی وہ موت کی دنیا، یہ بقا کی دنیا ہے، وہ بقا کی نہیں تھی، وہ فنا کی دنیا تھی، یہ ختم ہونے والی نہیں۔ قل اذالک خیر، کہہ دیجئے میرے نبی کیا یہ بہتر ہے یہ دنیا، جنجال پورا، جنجال ہے بھی تو جنجال، نہیں ہے تو جنجال، گر دنیا نہ باشد درد مندے میں، گر باشد بمہرش پائی بندے میں، گر دنیا ہے پھر بھی انسان پابند ہے، رات کو گنتا ہے کتنا ہے، ساری رات مغز میں چکر ہی چکر، جنجال پورا۔ گر نہ باشد میرے، گر باشد درد بندے میں، گر نہیں ہے نہ باشد درد، گر باشد بمہرش پائے بندے میں، ساری زندگی پابند رہے دولت کے اوپر، زندگی چکر میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل اذالک خیر، یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی، یا وہ باغات، جب میرے اوپر اعتبار کیا بنانے والا ہے تو اعتراض مت کرو، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، وہ جنت ہے ہمیشہ رہنے کی، وعدہ متقی سے، متقین سے وعدہ ہے، متقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلے شرط ہے پس پردہ۔ ہاں سوچے، کمپیئر کرو، دین کو لاؤ، ان میں کمزوری ہے، جو بھی دین ہے اسلام میں کمزوری نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے تو اسلام والے ہم دولت کے پیچھے، عزت کے پیچھے، کس بھی پیچھے ہم تباہ کر رہے ہیں خود کو، اور دنیا ختم تو ہونے والی ہے نا، یہی چیزیں تو ہوگی تو سب دین کو چھوڑ دیں گے آخر میں۔ کانت لہم جزاء و مسیرا، ان کے لیے بدلہ ہے، بدلہ ہے، ایسے نہیں ملے گی جنت، پیغمبر کے سوا، فکر کے سوا، ازالے کے سوا، اصلاح کے سوا، پاؤں کو تبدیل کرنا ہے۔ ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء و مسیرا، یہ جزا ہے پھر کو دن، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، جو بھی وہ چاہیں جہاں بھی گھومے، ایسی دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس کو کیوں قبول کرتے ہو؟ یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ مکھی ہے، یہ شہد ہے، یہ لذت کی چیزیں، ان کو کیوں قبول کرتے ہو؟ جب یہ بنائی نقل، اصل کیوں نہیں بنا سکتا؟ کان علی ربک وعدا مسئولا، تیرے رب کا وعدہ ہے سچا، جو بھی مانگے گا راحت فرحت ان کو وہ ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آیا قرآن شریف شرک کے اوپر، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو لائیں گے جو پیارے کہتے ہیں، یہودی بھی پیارے، نصارہ بھی پیارے، ہندو بھی پیارے، مسلم بھی پیارے، مسلم بھی شرک کرتے ہیں، مگر کلمے سے وہ نکلے گا، جب کلمے کو چھوڑے پھر ہندو ہو جائے گا، کلمے کو چھوڑے یہودی نصارہ دہریہ ہو جائے گا، جب تک کلمہ پڑھتا ہے وہ قرآن سچا ہے اتنا مات، کیونکہ ان کو مولویوں نے خراب کیا نا، پیروں نے خراب کیا، پڑھے ہوئے لوگوں دنیا میں جرم پڑھے ہوئے لوگ کراتے ہیں، جج نہیں کرتے ہیں،
وہ اپنے مفاد کے لیے یہ پڑھے ہوئے سارے کتاب پڑھے، شرافت بھی پڑھی، امانت بھی پڑھی، عدالت بھی پڑھی، ہر ڈھنگ ہر لفظ پڑھتے ہیں. ان کی وجہ سے ان کی غلط رویے سے دنیا خراب ہے. اب کہتا ہے اللہ بلائے گا آدم، حضرت آدم کا بھی بت بنا ہوا ہے، شیو جی مہاراج کو کچھ بھی کہو، عالم نوح علیہ السلام فلانا ود سوا یعوق نصر، ان کے زمانے میں پیر تھے. اب چلتے چلتے سالے نبی، خود ہمارا نبی، ہمارے نبی کی بھی پوجا ہوتی ہے پوجا، اور آل رسول حضرت علی کی پوجا ہوتی ہے. یہ خود پوجا کراتے ہیں، پڑھے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں. قرآن شریف کا انداز یہ لگا، یہ دیکھو میرا موضوع القرآن، پارہ 18 ختم ہوتا ہے، یعنی شروع ہوتا ہے پارہ 18 میں پڑھیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب اکٹھا کیا جائے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کی عبادت کرتے تھے، مشکل کچھ سمجھتے تھے، عباس فلانا، ان کا صاحب امام حسین کا کردار بس ختم ہو گیا. وہ جنت کے سردار سمجھے، کچھ بھی سمجھے، حضرت علی کی عزت کو ماپی تول ماپ تو نہیں ہوتی. جس کو اللہ نے عزت دی بس وہ عزت والے ہو گئے، کامیاب ہو. اللہ نے ان کا کامیاب نام رکھا، فائزون رکھا، ہم الفائزون رکھا، ان فائز کامیاب ہو گئے. بندہ تھا کامیاب ہو گیا، عبادت کے لائق نہیں. فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، اے علی، اے ولی، اے عبد القادر، اے محمد عثمان، اے حجویری، اے معین الدین، اے فلان، جتنا بھی نام اٹھاؤ، اے صحابہ، اے پیغمبر، اے نبی، سب سامنے اکٹھے ہو جاؤ. یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کہتے تھے پیارا پیارا، یہ اللہ کے پیارے ہیں. پیاروں کی اللہ بات نہیں ڈالتا، ہماری سنتا نہیں. آنکھیں پیاروں کی وجہ سے، زبان دی، یہ دیا، گھر دیا، بیوی دی، بچے دیے، زمین دی، پانی دیا، کس کے کہنے کے اوپر دیا. یہ تو اس کی ربوبیت ہے. باقی آسمانے کے لیے کسی نبی کو بادشاہی دی، کس کو غربت دی. فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، اے بندو بتاؤ تم نے ان کو گمراہ کیا. یہ آوازیں مقام سے اللہ والے نہیں دیتے ہیں، قابو میں ابلیس اور شیطان آواز دیتا ہے، درختوں سے دے، قبر سے دے. کعبے میں بت رکھے، کعبے میں بھی نہیں چھوڑا، یہ کعبہ بت خانہ کر دیا. ہزاروں سال وہ بت خانہ تھا. نبیوں کی ان کی تصویریں رکھی تھی، لبیک لبیک کرتی، داڑھی رکھتے تھے، ہاسا ہوتا تھا، لیکن وہ بت خانے کی وہ تک ساری صورت بنا لی. ام ہم ضل السبیل، یا یہ خود خراب ہوئے اپنے نفس، سماج اور شیطان کی وجہ سے. اللہ پوچھے گا پیاروں سے، پیاروں میں پہلے نبی، پھر علی، پھر ولیوں میں، پھر عابدوں میں، پھر زاہدوں میں، پھر شہید، جو بھی نام رکھو پیارے پیارے پیارے. قالوا سبحانک، کہیں گے اللہ تو پاک ہے کہ ہم بیان دیں تمہیں پتہ پڑے، تو پاک ہے، سب جانتا ہے. انت ولینا من دونہم ما کان ینبغی لنا، یہ تو مناسب بھی نہیں تھا تو ہم تیری مخلوق کو یہ سبق دیں جو سبق دینا تھا. اپنی زندگی میں دیا، سر گیا، مال گیا، عزت گئی، جو بھی گئی تیرے واز رضا کے لیے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہم پکڑیں، بنائیں، من دونک تیرے سوا اولیاء، تیرے سوا ہم اولیاء بنائیں، حمایتی بنائیں، ہمدرد بنائیں، کارساز بنائیں. دیکھو یہ تو مناسب ہی نہیں. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک، تیرے سوا اولیاء، من دونک اولیاء. حمایتی تو ہے، بنانے والا تو ہے، دینے والا تو ہے، موسمہ تیرے ہاتھ، زندگی موت تیرے ہاتھ، بلائی نقصان تیرے ہاتھ. ما کان ینبغی، مناسب ہی نہیں ہے ہم کبھی ان کو کہیں. یا حقیقت بھی یہی ہے، تیری پاکائی بیان کرتے ہیں اب بھی. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، دیکھیں قرآن شریف کا انداز، سمجھائیں، قرآن شریف کھول کے دیکھیں، قرآن پہ اعتبار کریں. اس مولوی، اس پیر، یہ تو اکثریت میں گمراہ ہیں. 95% گمراہی دنیا میں آئی ہے ان کی وجہ سے. 2 ڈھائی 3 صدیوں سے محنت بہت انگریزوں نے ایسا کی ہے، بہت اپنے مقصد کے لیے.
وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن فائدہ متاع تو نے دیا ان کو، ان کے ابا کو، ان کے دادا کو، پردادا کو، پشت بپشت تو نے فائدہ دیا. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، حتیٰ کہ یہ بھول گئے قرآن شریف کو، حقیقت کو بھلا دیا انہوں نے. حقیقت قرآن تھا، نسوا ذکر، نصیحت قرآن کا. ان ہذہ تذکرۃ، یہ تو نصیحت ہے. وکانوا قوما بورا، یہ تو قوم تباہ، خود انہوں نے اپنے کو خود تباہ کیا. ہم نے ان کو نہیں کہا، نہ ہم ان سے ملتے تھے، نہ آوازیں دیتے تھے، سارا یہ جھوٹ بولتے ہمارے نام پہ. جو بھی تھا ہمیں پتہ نہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں. تو تیرا کلام، تیرا نبی سچا، ہم نے تو سچ قبول کیا تھا، دنیا کو سچ بتلایا تھا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ. اے طاغوت والو، اے باطل والو، اے جبت والو، اے کفر والو، اے ظلم والو. فقد کذبوکم، جن کو پیارا پیارا کرتے تھے ان سب نے تم کو جھوٹا کر دیا. بما تقولون، جو تم بولتے تھے ایک دوسرے کو. فقد کذبتم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ناد پھرنے کی اطاعت، طاقت، نہ مدد کسی کی جب تک میں مدد کروں. اس مدد میں علی ہو، ولی ہو، امام ہو، نبی ہو، دوست ہو، ماں ہو، باپ ہو، قرآن ہو، رمضان ہو. پھر اس کے دل میں اشارہ ہوگا کہ اس کے حق میں مانگو دعا، وہ بھی میرا اذن ہوگا. یشفع عندہ، سفارش کرے گا ان کے پاس. من، کون ہے شخص، الذی، جو یشفع عندہ، جو اللہ کے ہاں سفارش کرے، الا باذنہ، وہ بھی اذن میرا ہوگا. مجھے اس کو بخشنا ہے. پھر ان کو عزت کے لیے کہوں گا کہ انہیں سارے پروگرام کے ساتھ ساتھ دیا تھا، کچھ غلطیاں تھی، اب دعا مانگو تو میں ان کو بخش دوں. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. جو ظلم کیا، نہ سمجھا نہ قرآن کو نہ پیغمبر کو. چیزیں تو دو ہیں نا، اور کتابیں لوگوں نے بنائی، سچ بھی ہیں جھوٹ بھی ہے. اخبار سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، تاریخی واقعے سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے. حدیثوں میں بھی بہت سے لاکھوں کہتے ہیں یہ موضوعات ہے. وما ارسلنا قبلک، اب جواب سنو، اللہ کہتا ہے جواب سنو. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، جو بھی ہم نے پہلے رسول ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا انہم لیاکلون الطعام، انہم لیاکلون الطعام، اگلے بھی طعام کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے، روزگار کرتے تھے. چندے پہ گزر نہیں تھا، چندے پہ گزر ان کا بنگلہ مال انہوں نے چندے پہ نہیں بنایا، گاڑیاں یہ تمن چندے پہ نہیں بنایا. ابراہیم علیہ السلام جب کعبے میں آئے، دروازہ کھٹکایا، شام سے آئے، پوچھا کون ہے، کہا اسماعیل ہے، کہا کہ روزگار سے گیا ہے. بولا کہ اچھا اسے سلام دے دینا. کچھ اس نے سوال کیا، پھر دوسرے مرتبے بھی آیا، پوچھا اسماعیل ہے، کہا کہ وہ روزگار کے پیچھے گیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی وصحبہ. یہ ہے قرآن شریف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف کے اوپر بھروسہ، پڑھنا، سمجھنا، قبول کرنا، عمل کرنا، اور اللہ کے مخلوق کو پیغام دینا کہ ہمارے رسول نے کہا اب پیغام تم پہنچانا، تبھی اس میں کامیابی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.